من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجنے پر دلائل قائم فرمائے، اور ان کا یہ اشکال نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کسی بندے کو بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر آگے دلائل بیان فرمائے، ان کے اس اشکال کا رد بھی فرمایا اور اس کے آگے دلائل بھی ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ان ربکم بے شک تمہارا پالنے والا اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، ان ربکم اللہ، یہ عقیدہ ہے ہمارا، پالنے والا اللہ ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ باقی سارے اسباب ہیں، باقی کیا ہیں؟ سارے اسباب ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، بس، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ پالنے والا وہی ہے، رب وہی ہے۔ اگر فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، یعنی صرف اتنے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کا بیان فرمایا اور اپنا الہ ہونا بیان فرماتے ہوئے ساتھ وجہ بھی بیان کی کہ کوئی دینے والا وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اللہ وہی ہے۔ تو کیوں میں کہ ان ربکم، تمہارا رب وہی ہے، تمہارا پالنے والا وہی، عطا فرمانے والا وہی ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بندہ کسی کو ملے کہیں سے اور شکریہ ادا کرنے کسی اور کا چلا جائے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، کرے گا کوئی تو احمق کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارا الہ ہوں، تمہارا معبود برحق ہوں، کیوں؟ کہ تمہارا رب ہوں، تمہارا رب ہوں۔ اب پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہو، جی، تربیت فرمانے والا اللہ تعالی ہو، زندگی دینے والا اللہ تعالی ہو، دنیا میں لانے والا اللہ تعالی ہو، تو بندہ جو ہے نا سجدہ کرنے کسی اور کو چلا جائے، بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی احمق ہے پھر؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی الوہیت کا بیان فرما کر اس پر دلیل قائم فرمائی کہ میں کہ تمہارا اللہ جو ہے نا، اللہ وہی اللہ ہے، کیوں؟ ان ربکم، تمہارا رب ہے وہی، تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کو کیسے وسیع معنی میں بیان فرمایا، فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ تعارف دیکھیں کیسے کروا رہا اللہ تعالیٰ، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے تمہارا جس نے صرف 6 دنوں کے اندر زمین و آسمانوں کو پیدا فرما دیا، 6 دنوں میں۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر مختصر ہو چکا ہے، لیکن تفصیلی ذکر جو ہے اس کا انشاءاللہ حامیم سجدہ صورت میں آئے گا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اقواتا فی 4 ایام اس طرح کر کے جو ہے نا روزی کس دن رکھی گئی، درخت جو ہیں وہ کیسے کتنے وقت میں پیدا کیے گئے، باقی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں جتنا کچھ پیدا فرمایا ہے اس سب کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا۔ فقدر فیہا اقواتہا، جی یہ آیہ مبارکہ اس کے تحت پہلے بھی مختصر ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ جب تھے ہی نہیں تو سورج اور چاند نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھے تو 6 دن کیسے ہو گئے؟ پھر سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ دنوں کا تعلق تو سورج چاند کے ساتھ ہے اور سورج چاند کا تعلق زمین آسمان کے ساتھ ہے، تو زمین آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے، چاند سورج ہیں نہیں، تو پھر 6 دن کیسے؟ تو یہ ذہن میں رہے، اس سے مراد ایک اندازہ ہے، کیا ہے؟ اندازہ ہے کہ جتنا تمہارا وقت یہ دنیا کا حساب کا لگتا ہے نا، اتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا پیدا فرما دیا، اتنے وقت میں پیدا فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ یہ جیسے اللہ یا پھر اس سے مراد
آخرت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے۔ آخرت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو آخرت کے دن شمار کر آخرت کے جو دن ہیں دنیاوی دنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو فرمایا کہ وہ 1000 سال کا ایک دن بنتا ہے۔ کتنے سال کا بنتا ہے؟ 1000 سال کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یعنی کہ اتنا وقت بنتا ہے، اتنی مقدار بنتی ہے، اندازہ بنتا ہے اس کا اتنا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خالق اور مالک جو ہے وہ اتنی عظمتوں اور شانوں والا ہے، وہ اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی شے کو چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کسی شے کو وجود میں لانے کا، تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ 6 دن میں کیوں؟ جی 6 دن کیوں لگے ان کے پیدا کرنے میں؟ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شے کو تکمیل تک پہنچاتا ہے تو تدریجاً پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ تدریجاً پہنچاتا ہے، یہ انگریزی میں سٹیپ بائی سٹیپ کہتے ہیں۔ تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے کسی شے کو اس کی تکمیل تک۔ جیسے آپ اتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمر بمشکل 16-17 سال ہوگی، 16-17 سال ہوگی محمد فیضان کی، اور اس سے بڑے یہ مولانا فیضان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمر ان سے زیادہ ہوگی، ان سے بڑے پھر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے کئی بزرگ جو ہیں یہاں پہ 70 سال کے ہوں گے، 60-70 سال کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان بچوں کو ایک دن سے پیدا ہونے کے دن ہی اتنا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کو درجہ بدرجہ تدریجاً اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ہاں جی، جیسے آپ دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، باہر جو درخت کھڑے ہوئے ہیں، کئی 2 سال میں جا کے اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، کئی 5 سال میں پہنچتے ہیں، کئی اس سے بھی زائد وقت لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، ان کی بڑھوتری میں جو ہے نا وہ بالکل انتہائی غیر محسوس اور معمولی سی جو ہے نا وہ بڑھوتری آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے بڑھوتری میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر ایک چیز کو درجہ بدرجہ بتدریج اس کے کمال تک پہنچاتا ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت بالغہ ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کا ارادہ اور مشیت یہی ہے کہ کوئی بھی شے جو ہے وہ درجہ بدرجہ پہنچے۔ اور اس سے ہمارے سمجھنے والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ خالق اور مالک ہو کر کون کہہ کہ ہر ایک چیز کو جلدی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، وہ سارا کچھ کر سکنے والا مالک، ہر ایک چیز کی طاقت اور قدرت رکھنے والا مالک جو ہے وہ ہر ایک چیز کو درجہ بدرجہ تدریجاً پروان چڑھاتا ہے۔ تو پھر ہم کئی معاملات میں جلدی کیوں مچاتے ہیں؟ ہم کئی معاملات میں بہت جلدی مچا دیتے ہیں، بس یہ ایسے ہو جانا چاہیے، ایسے ہی ہو جانا چاہیے۔ اور بھئی جس بارگاہ سے سارا کچھ ہو سکتا ہے اس نے یہ ساری چیزیں تدریجاً پیدا کی ہیں، درجہ بدرجہ ان کو ایسا ایسا کر کے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ تو پھر آپ اتنی جلدی مچائیں گے تو بجائے کام کے بنانے کے کام میں خرابی لائیں گے، پھر کام میں پھر بگاڑ پیدا ہوگا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جائے، منصوبہ بندی کے بعد جو ہے نا پھر اس کام کی طرف متوجہ ہوا جائے، پھر اس کو تدریجاً کام کیا جائے، ایسا ایسا کام کیا جائے، پھر جا کے جیسے دیکھیں احکامات شرع ہے نا، شراب کو دیکھ لیں آپ، شراب کی حرمت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک دم سے یہ حکم نہیں آ گیا کہ شراب پینی حرام ہے چھوڑ دو، چھٹی نہیں، ایک دم سے حکم نہیں آیا، پہلے منع کیا گیا ہے کہ یہ شراب جو ہے نا اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ہاں جی، نفع کم ہے، نقصان ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سکون آ جائے گا، نیند آ جائے گی، بس ٹن ہو جاؤ گے، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے، باقی اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ اتنا فرما کے اشارہ دے دیا کہ میں جو کام تم کر رہے ہو نا اس کا نقصان غالب ہے اس کے نفع پر، تو سیاںا بندہ سمجھ آتا ہے بھائی اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر جاتا ہے، جا کے مشین لاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مشین جو ہے نا 50% چانس ہے یہ چلے، آپ کے پاس 50% چانس ہے نہیں چلے، بتائیں کبھی خریدے گا اسے؟ تو جہاں پہ کوئی دینے والا چیز یہی کہہ دے کہ بھائی جی 20% چانس ہے اس کے چلنے کے، 80% چانس ہے اس کے نہ چلنے کے، پھر تو کوئی نہیں خریدے گا نا، بالکل نہیں لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما کے
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ اس کا نفع ہے نا، فرمایا اس کے نفع پر اس کا شر غالب ہے، اس کا نقصان غالب ہے۔ اتنا فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو متنبع فرما دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے نفع والی نہیں ہے۔ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے، وہ چیز خریدتا ہے، وہ چیز اپنے کام میں لاتا ہے جو نفع والی ہو، سراسر نفع ہو، اس میں نقصان نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پہلے یہ بتایا گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جب یہ معاملہ کیا ہو تم نے تو پھر نماز کے قریب نہیں آنا تم نے، جی یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد پھر جا کے حکم آ رہا ہے کہ بالکل ترک کر دو بھائی۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جتنے بھی گھروں میں مٹکے پڑے تھے، برتنوں میں پڑی تھی، ساری اتنی اونڈیل دی کہ مدینے کی گلیاں جو ہے نا پوری بھر کے بہہ رہی ہیں، بتائیں۔ تو یہ تدریجاً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ باقی بھی معاملات کو آپ دیکھ لیں، تدریجاً احکامات آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک دم سے نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کو کرتے ہیں نا، کوئی بندہ بیچارہ نیا نماز کی طرف متوجہ ہوا ہے، نماز پڑھنے آ گیا ہے جی، اب اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے جو مرد کے لیے پہننے جائز نہیں ہیں جی، ہم ایک دم سے لب کے مڑے کی کتنے پکڑ لیں گے اس کو جناب، دھمکائیں گے جی، وہ بیچارہ ڈر کے دوبارہ آئے نا۔ فتاوی رویشی میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ آپ سے عرض کی کہ حضور نماز پڑھنے والا ایک بندہ نیا نیا آنا شروع ہوتا ہے، لیکن کپڑے اس نے ریشم کے پہنے ہوئے ہیں، ریشم کے کپڑے پہننے مرد کو حرام ہے، منع ہے سختی کے ساتھ، ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے آنے دیں، نماز پڑھنے دیں۔ ایسے ایسے جب آپ دیکھیں کہ نماز کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، نماز ہی پکا بن گیا ہے، پھر اس کو ایسا ایسا سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے دن ہی ہے اس کو پکڑ کے گلے سے اس کو پکڑ کے جب بھی کپڑے لات چلی تیسی دیسی، یہ نہیں کرنا جی، ایسا ایسا سمجھانا ہے اس بندے کو، ایسا ایسا سمجھانا ہے اس کو، جب وہ نماز کی قریب ہو جائے، بالکل نمازی بن جائے، پھر پولے پولے اس کو سمجھانا ہے یار یہ کپڑے جو ہے پہننے جائز نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ سنت کے پاس ایک سید صاحب آئے، انداز دیکھیں نصیحت کا، آپ کے پاس ایک سید صاحب ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بلا ایک مسئلہ تو ارشاد فرمائیں۔ حضور عالم آپ ہیں، پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ میں جس خاتون کو ابا طلاق دے چکے ہوں، بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ میں کہا استغفر اللہ، وہ تو ماں ہوئی اس کی حضور، جس کو طلاق دے دے، ابا فارغ کر دے، بیٹا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جس کو دفع ہی کر دے ابا۔ تو سید صاحب کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو فرمایا تھا میں تجھے 3 طلاقیں دے رہا ہوں، دنیا کو فرمایا تھا میں تجھے 3 طلاقیں دے رہا ہوں۔ تو اب آپ کا جس کو مولا علی طلاق دیں، آپ کا اس کو اپنے گھر میں رکھنا یہ درست ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسا انداز میں آپ نے تبلیغ فرمائی، نصیحت فرمائی اس سید صاحب کو، انہوں نے نہ فوراً انگوٹھی اتاری، اس طرح کر کے پھینک دی، اتار کے ادھر ہی پھینک دی۔ آپ رحمہ اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا، وہ سید صاحب چلے گئے۔ بعد میں آپ نے وہ انگوٹھی اٹھائی، بندے کو دی، میں جا سنار کے پاس لے جا، خاتون والی انگوٹھی بنا کے لا، اسی کو کہے اس کو ڈھال کے عورت والی انگوٹھی بنا کے دی، عورت والی انگوٹھی بنا کے دی۔ اعلیٰ جب دوبارہ آئے تو اعلیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کی انگوٹھی آپ کی گھر والی کے لیے ہے، انگوٹھی آپ والی ہے لیکن آپ کی گھر والی، اس کی نقش تبدیل ہو چکا ہے، آپ کی گھر والی کی تیار ہو چکی ہے، آپ لے جائیں ان کو پہنا دیں۔ جی بتائیں، اس طرح کر کے یہ جو ہے نا تدریجاً سمجھانا ہے ہم نے، کسی کو سمجھانا بھی ہے تو آہستہ آہستہ سمجھانا ہے، ایک دم سے جو ہے نا لٹھ لے کے بھاگ پڑنا اور لوگوں کو بدظن کر دینا دین سے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ خالق اور مالک ہو کر، اتنی طاقت والا قوت والا ہو کر، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تدریجاً کام پسند فرماتا ہے، تدریجاً کام ہوتے ہیں، تدریجاً کام پسند ہوتے ہیں۔ اسلامی احکامات کو آپ دیکھ لیں، مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھ لیں، مدینہ منورہ کی زندگی دیکھ لیں، احکامات کیسے آ رہے ہیں؟ ایسا ایسا کر کے آ رہے ہیں، سارے احکامات ایسا ایسا کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی شے کی حرمت کا قول ہے تو پھر پہلے اس کا نقصان ظاہر کیا، پھر منع کیا، پھر اس کے بعد جا کے نہیں اب نہیں، بالکل ختم، پھر جا کے سزا مقرر ہو رہی کہ اب سزا ہوگی جو بھی بندہ اس کے قریب جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، سزا پھر لاگو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو تدریجاً کریں۔ کیسے کریں؟ یہ میرے خالق اور مالک کی بھی سنت ہے اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ بس اتنے تک آج رکھتے ہیں، اگلا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا توضیح طلب ہے، تو کل انشاءاللہ عز و جل ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ثم استوى علی العرش پر گفتگو کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق